أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو زندگی میں ایک بار پھر سے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اپنے گناہوں سے رجوع کے لیے، انابت کے لیے، ماضی کے کھاتے صاف کروانے کے لیے، اپنے حال کو اچھا بنانے کے لیے اور اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے ایک موقع اور دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس موقع کو ہمارے حق میں کر دے۔ رمضان یقیناً نیکیوں کی بہار ہے، رب کی عطاؤں، مالک کی نعمتوں اور اس کی مغفرتوں کے یہ وعدے ہیں، سیزن ہے۔ دعا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر انداز شاید بد دعا والا ہے۔ منبر پہ چڑھتے ہوئے یہ جملے آقا نے کہے کہ بد نصیب ہے وہ، اللہ سے بھی دور، رحمتوں سے بھی دور، مغفرتوں سے بھی دور۔ بعد من ادرک رمضان، کتنا شقیق ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے رمضان دیا گیا اور پھر وہ کوئی ایسا سامان نہ کر سکا، آنسو نہ بہا سکا، مغفرت کے لیے اپنے رب کے در پہ رجوع نہ کر سکا، فلم یغفر لہ، اور پھر اسے بخشا نہیں گیا۔ حضرات، میرا رب بخشش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، مگر بخشش مانگنے والوں کو معافیاں ملتی ہیں، مگر جو رجوع کرے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے رمضان المبارک کے مسائل اس حوالے سے دیکھے کہ اس مہینے کو، رمضان کے لمحات کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں سورج کے غروب ہونے سے لے کے چاند دیکھنے سے شروع کر کے تراویح تلک اور پھر سحری سے روزہ رکھنے تلک، الحمدللہ، اور پھر شام کو روزہ کھولنے تلک، ان سارے اوقات میں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ہم نے کیسے نبھانا ہے۔ مسائل رمضان پہ ہماری گفتگو ہو چکی، آج بھی ہم اختصار سے تھوڑا بہت چند چیزوں کا ذکر کریں گے، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا اپنے رحمان سے انسان کا تعلق جو کمزور ہو گیا ہے،
اسے ذرا رینیو کیا جائے، جو ختم ہو گیا ہے اسے جوڑا جائے، اور اگر کہیں شکوک و شبہات ہیں تو ختم کر دیے جائیں، اور اگر اس میں انقطاع ہے تو اسے پھر سے ملا لیا جائے، کیونکہ یہ دنیا رحمان کی ہے، تو جس کا سب کچھ ہے، جس کے جہان ہے، اگر ہماری اس سے ہی دعا سلام نہیں، علیک سلیک نہیں، معرفت نہیں، واقفیت نہیں، تو پھر ساری دنیا سے تعلق بنا لیا تو کیا فائدہ؟ آئیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جتنی فرصت ملے، جتنا ٹائم ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ہم نے آج پورے قرآن مجید کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کتاب اللہ کو کسی جگہ سے کھولیں، کسی جگہ سے بھی، شرط یہ ہے کہ کھولیں، اور آپ اسے بغیر سمجھے بھی پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ رحمان آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو ایک ماں اور باپ اپنے کملے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پتہ تو ہے نہیں کیا کہہ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ عقل مند اور دانا کو تو شاید اس کے کہنے کے مطابق، سمجھداری کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن جس گھر میں تھوڑے عقل سے کم، بولنے سمجھنے سے گونگے بہرے ہیں، ان کے ساتھ شاید تعلق کچھ خاص ہوتا ہے۔ لوگوں، میرے رب کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ اگر وہ اس طرح کا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، تلاوتوں کی طرف، میرا رب اس کے ساتھ پھر بھی عنایت کرے گا۔ اگر سادہ پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ میرے محبوب کا فرمان سچا ہے، جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، یہاں سمجھ کی بات نہیں ہے، سمجھ آیا یا نہیں آیا، صرف قرآن مجید کھولا اور اس کو پڑھا، اللہ تعالی اس بندے کو ایک ایک حرف بدلے 10 مرتبہ زمین سے آسمان جتنی بلندی عطا فرماتے جائیں گے۔ بھائیو، نیکی کا معنی ایک نیکی ایک درجہ، یہ شعور کے ساتھ لیا کریں اور کیا کریں کہ رب نے میرا گریڈ بلند کر دینا ہے۔ میں نے جو ہی اپنے رب کے کتاب کو پڑھنا ہے، ایک حرف پڑھا نہیں اور رب نے مجھے قریب کیا نہیں۔ جب انسان کسی ادارے میں محنت کرتا ہے اور اچھی کرتا ہے، نیک نامی کماتا ہے، ادارے کے بڑے اور وڈیرے، وہاں کے باس اسے قریب بھی کرتے ہیں اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ لوگوں، یہ انسان کا رحمان سے تعلق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹے تجھے عزتیں میں نے دی ہیں، تھوڑی عزت لینے والا بن۔ جو ہی قرآن مجید شروع کیا جائے گا، ایک لفظ نہیں، ابھی ایک حرف پڑھے گا، الف پڑھا ہے، یوں سمجھیے کہ رب نے 10 مرتبہ زمین سے آسمان کی بلندیاں آپ کو دے دی ہیں۔ یہ 10 نیکیاں صرف یہی نہیں ہے کہ تحریر میں آتی ہیں، اللہ کی قربتیں دیتی ہیں۔ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ مکمل کتاب آپ کی اور میری پاکٹ میں آنے والی، یہ سینے میں محفوظ ہو جانے والی، یہ زبان کے اوپر جاری ہو جانے والی، یہ سب سے ایزی اگر کسی چیز کی انسٹالیشن ہے دنیا میں اس کتاب کی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تھوڑی سی توجہ دینے والا کوئی ہو، ہم اس کتاب کے ذریعے وہ عجائب دکھا دیتے ہیں، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات، اگر آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، پڑھا نہیں گیا، زبان لڑکھڑا گئی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، آپ نے ادائیگی حرف کی صحیح کرنی چاہیے، اصول قرات کے مطابق پڑھنا چاہا، لیکن مسئلہ گلے میں ہے، یا گلے کے تاروں میں ہے، یا آپ کی ناک میں پرابلم ہے، یا کوئی کان میں مسئلہ ہے، یا رگوں اور پٹھوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ زبان اس حرف کو اٹھا نہیں رہی،
کتنے لوگ ہیں جو شین پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے، سین پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ سواد پڑھ پائیں، پوری محنت کے باوجود ادائیگی نہیں ہوتی، ہم لوگوں سے دعا کی زبان نہیں بولی جاتی، تو معنی یہ ہے کہ رحمان آپ کو اس کی سزا دیں گے؟ نہیں، آپ محنت کر کے کوشش کر کے آپ نے پڑھنا چاہے اور زبان لڑکھڑاتی ہے، اڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنے بندوں کو کہہ دو میں اسے 2 اجر دوں گا۔ اگر صحیح طریقے سے پڑھنے والے کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور یہ بیچارہ پڑھتا ہے، اڑتا ہے، مگر پھر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر ڈبل دیں گے۔ اگر میں کہہ دوں تو یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ عام آدمی، صحیح آدمی اگر پڑھ رہا ہے اور اجر ایک حرف کا 10 نیکی ہے، ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر زبان اڑ جاتی ہے، لڑکڑا جاتی ہے، حرف کی 10 نیکی دینا رب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو حضرات کبھی گھبرائیے نہیں، اپنی شرمیں اتاریے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مانے چیز شرم ہے۔ شرم کیا ہے؟ میں دکان تک کیسے جاؤں، قرآن مجید کیسے خریدوں، میں اس کو لے کے ساتھ کیسے گھوموں، میں بائک پہ ہوں، قرآن ساتھ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں، کام کرنا ہے اور میرے کام مسلمانوں والے نہیں تو قرآن رکھ کے کیا کروں، شرمندہ ہی ہونا ہے۔ حضرات یہ کچھ مجبوریاں ہیں جس وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں اور نتیجتاً ہم رحمان سے دور ہیں، اور یہ سرکل بن جاتا ہے، جب بندہ قرآن سے دور تو رحمان سے دور، جب رحمان سے دوری ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی خود سے بھی دوری، دوسروں سے بھی دوری۔ ہم جتنے ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں یا مروا رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ سے عدم تعارف ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ ہمارا رحمان کیا ہے، پھر اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، کوشش کرنا۔ آپ یقین کریں، ایک آیت پہ غور کر لینا، ایک آیت پہ، اور پھر اس پہ نیت یہ بنا لینا کہ میں نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہی نہیں، کر کے رب کو دکھانا ہے، بندوں کو نہیں، میں نے عمل کرنا ہے، رب سے مدد مانگنی ہے، اور انشاءاللہ ایسا بننا ہے جو مرضی ہو جائے۔ ساری دنیا کی پوری زندگی کی کمائی سے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل کر لینا، یہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ نامہ اعمال میں لکھا جانا ہے، اور کل قیامت کے دن رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اگر پکڑ رکھتا ہے تو یہ تعلق بھی رب سے بنائیے کہ انشاءاللہ بھولے بسروں نے کبھی محنت کی تھی تو رب ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتے، ایک نیکی بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بولا ہوا کلمہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا وزن بنا کے جنت دینے پہ قادر ہے۔ اور یہ قرآن سے جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی نرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کی خوبی کٹنا نہیں ہے، اسلام کی خوبی جڑنا ہے، اسلام کی خوبی جوڑنا ہے۔ مسلمان کی خوبی زبان کو نرم رکھنا ہے، مسلمان کی خوبی ہاتھ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جب جوڑنے والا بنتا ہے، تعلق داری والا بنتا ہے، بندوں سے نرمی رکھنے والا بنتا ہے، تو پھر نظریں کچھ اور ہو جاتی ہیں، ٹارگٹ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جانا ہے، کوئی نیکی لے کے آ، کوئی نیکی لا، کوئی اچھا کام لے کے آ۔ لوگوں سنیے، اس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں ملی، ڈھونڈ بھی تلاش کر کے بھی نہیں ملی، بڑی عاجزی کے ساتھ مٹ کے کہتا ہے اللہ نیکی تو نہیں ہے، بس ایک ادا تھی میری یا کام تھا میرا، مال بڑا تھا، دولت بڑی تھی، لوگوں کو دیتا تھا، منشی مقرر تھے، حساب و کتاب کھاتے سارے مینج تھے، مجھے پائی پائی کا پتہ تھا، لیکن جب کسی کا ٹائم آتا پیسے دینے کا اور میں لینے والے کو بھیجتا تو اسے یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا جا کے پوچھنا، آسانی سے دے دے تو لے آنا، نہ دے سکے جو وہ کہے اس کی سن کے مہلت دے دینا، جو وہ کہے اس کی سن کے مہلت دے دینا۔
بس یہ ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کاروباری آدمی تھا، بازار میں بیٹھتا تھا، شر و بکاء الارض میں رہتا تھا، دنیا کے سب سے برے خطے میں تھا، لیکن وہاں رہ کے بھی رحمان کے بندوں سے نرمی، عقیدے کی اچائی اسے اس چیز پہ جب لے کر کے آئی تو رحمان یہ بول دیا جانے تو انسان ہو کے انسانوں سے نرمی کرتا رہا ہے، میں رحمان ہو کے آج مشکلوں میں تیرے ساتھ نرمی نہ کروں تو پھر بات جچتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ لوگوں اپنے اندر قرآن مجید کو پڑھ کے ایک آیت کو لے کے اپنے اندر خوبی پیدا کر کے اسے بندوں سے جوڑ کے، رحمان سے جوڑ کے، انسان سے جوڑ کے تعلقات عامہ کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی بنتی کیسے ہے، سنورتی کیسے ہے۔ تعلق میں سب سے پہلا تعلق اپنے رحمان سے جوڑیے۔ سورہ الرحمن کم از کم اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ میری طرف سے گزارش سمجھ لیں، پیار سمجھ لیں، محبت سمجھ لیں، یا ایک دعوت سمجھ لیں۔ آپ یقین کیجئے کبھی اس سورت کو، اس کے ترجمے کو دل لگا کے تصور میں ڈوب کے رحمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پڑھیے، کافر بھی مسلمان نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، ہم تو پھر اللہ کا شکر ہے ہمارا دل کچھ تو نرم ہے، اتنا بھی کافر نہیں ٹھہرا، اتنا بھی انکاری نہیں۔ میں چند آیتیں لے کے پھر اس تعلق کو دوسرے تعلق کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، تیرا رب رحمان ہے، اور اس لفظ کی وضاحت ہم بارہا کر چکے۔ دنیا میں جسے بھی پیدا کیا ہے رحمان اسے رزق دیتا ہے، اس کے مسائل سمجھ کے اسے وسائل مہیا کرتا ہے، یہ رحمان کی ذمہ داری ہے۔ اور لفظ رحمان میں صرف مسلمان نہیں آتا، کافر بھی، مجوسی بھی، ملحد بھی، اور اللہ کا باغی بھی، دہریہ بھی، نافرمان بھی، ہر بندہ رحمان کی نگری میں ہے، یہ نگری اس کی ہے، لہٰذا جو اس کا سائز، جو اس کی خوراک، جو اس کی ڈیمانڈ، اللہ اسے اس کے مانگے بغیر بھی پوری کرے گا، اسے رحمان کہتے ہیں۔ بیمار کو بیمار میں، صحت مند کو صحت میں، گوشت خور کو گوشت دینا اس کی ذمہ داری ہے، جس نے دالیں کھانی ہے دالیں مہیا کرتا ہے۔ اور کیا جملہ بولا ہے، جس سائز کی چونچ لگائی ہے، منہ لگایا ہے، اس سائز کے نالے اس نے دے دیے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ ماننے والوں کو نارمل دے بے شک، لیکن نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ یہ اس کی صفت ہے، نافرمانوں کے گھر سے وہ روٹی روزی نہیں روکتا، رزق وافر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ میرے پہ راضی ہے تو اس نے اتنی نوازشیں کر رکھی ہیں، اس کی نوازشیں نہ ماننے والوں پر ہمیشہ زیادہ رہتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں زیادہ دیتا ہے، طاقت میں بھی، قوت میں بھی، دولت میں بھی، مال میں بھی، پراپرٹی میں بھی، آل اولاد میں بھی، ہر چیز کی فراوانی دے گا، یہ رحمان ہے، اس کی صفت ہے، تاکہ کل کو میرا باغی، میرا نافرمان، میرا مجرم، میرا انکاری یہ نہ کہہ سکے اللہ میں تیرے کو نہیں مانتا تھا، تو نے بھی تو وہ کیا جو لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کی سڑکیں نہیں بننے دیتے، نالیاں نہیں بننے دیتے، تو نے مجھے کون سا دیا تھا؟ رحمتیں ہیں تیری یار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ماننے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جاتے ہوئے کتنے تربوز کے ڈھیر دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی فصل ہوئی ہے، کتنے پیارے ہیں، کتنے صحت مند ہیں، لیکن جسے گھر نہیں لے کے جانا ہوتا ہم اسے ٹاکی نہیں لگواتے، کٹواتے نہیں، جسے گھر لے کے جانا ہو اسی کو چرواتے ہیں۔ رب نے جسے جنتوں میں لے کے جانا ہے، رب کو پیار ہے، ٹاکی لگے گی، کٹ لگیں گے، آزمائش آئے گی، پرکھا جائے گا۔ جس گھڑے کو، برتن کو گھر لے کے جانا ہو دیکھا اسی کو جاتا ہے، باقی تو اچھے لگتے ہیں۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی اس صفت پہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اور راضی ہونے کا انداز بھی بتا دوں، میرے محبوب کو رب نے پہلی دفعہ کھلا سامان دیا ہے، یہ حنین ہے، اور اتنا سامان آیا ہے، اتنا آیا ہے کہ میرے محبوب نے تھوک کے حساب سے بغیر کسی گنتی کے دینا شروع کر دیا ہے، اتنا بانٹا ہے، لیکن ہاتھ دینے کا ان کی طرف گیا ہے جو نہ ماننے والے تھے، جو انکاری تھے، جو ٹف ٹائم دیتے تھے، جو مخالفتیں کرتے تھے، جو گالیاں دیتے تھے، جنہوں نے عزیتیں دی تھیں، جنہوں نے صعوبتیں دی تھیں، اور کلمہ تازہ پڑھا ہے، نیو فیلوز ہیں، پرانے یار آ گئے، دل میں شکوہ ہے، آ ہی جاتا ہے، مگر شکوے کا علاج سنیے، آئے اور کہنے لگے محبوب مشکل وقت میں ہم ساتھ رہے،
نوازشیں آج ان پہ ہونے لگی۔ محبوب نے ایک جملہ بولا تھا، لوگوں کیا تمہارے لیے میں اور میرا رب کافی نہیں ہے؟ میں اور میرا رب کافی نہیں ہے؟ حضرات، اگر کہیں کمی ہے مال میں، دولت میں، رزق میں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، بلیات ہیں، آفات ہیں، عقیدے کو برباد نہ کرنا، کیونکہ میرے شہر میں ان ناموں کے ساتھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی سرکاریں گرگے بن کے بیٹھی ہیں، لوگوں کو اپنے چنگل میں لا کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، رحمان سے ہٹا کے انسان کے ساتھ امیدیں وابستہ کروانے والی بیٹی ہیں۔ لیکن آپ کو مشکلوں میں اپنے رب کو زیادہ پہچاننا ہوگا۔ مشکل جتنی سخت آ جائے، سمجھنا کہ رحمان کو میرے ساتھ پیار بڑھتا جا رہا ہے، رحمان کو پیار بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ میرا انٹرویو سخت ہو رہا ہے، جسے رکھنا ہوتا ہے نا، اس کی دوڑیں بھی زیادہ لگوائی جاتی ہیں، اسی کو آزمایا جاتا ہے، بار بار اس کے اوپر آرڈر چلتے ہیں۔ جسے نہیں رکھنا ہوتا اسے پیار سے تھوڑا سا ٹائم دے کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھے، چلیں۔ حضرات، رب آپ کو شاید رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، قریب کرنا چاہ رہے ہیں، آزمائش دے کے پرکھ رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف آئے تو سمجھ لینا رب پیار میں آ رہا ہے، بھوک آنے لگے تو سمجھ لیجئے رب محبت دینے لگا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کم ہونے لگے، لوگ مرنے لگے۔ 17 جنازے چند مہینوں میں ایک فیملی کے اٹھے ہیں، آزمائش در آزمائش آئی ہے۔ لیکن میں نے ان لوگوں کی زبان پہ وہی جملہ سنا جو آگے چل کے اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں نے انہیں آزمایا ہے، وہ آزمائش میں پورے اترے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے صبر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کے کوئی رب کو پیارا تھا اس دور میں، اور آزمائشیں چیک کر کے دیکھیں تو اسے الرحمن کہتے ہیں۔ رحمان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ علم القرآن۔ یہاں تو اللہ کہہ سکتے تھے میں نے تجھے بنایا، اللہ کہتے نہیں، علم القرآن۔ میرا سب سے بڑا احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے وہ پیمبر دیا ہے، پیمبر دیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، معلم دیا ہے، معلم دیا ہے، فری میں دیا ہے۔ بھائیو، کوئی اکیڈمی فری میں مل جائے اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین ٹیچر ٹیوٹر مل جائے اور کتابیں فری مل جائیں تو بات قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ آج کچھ ادارے کتابیں دے کے، وگرنہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بکس کیسے ملتی ہیں۔ تیرے رب نے، تیرے رحمان نے پوری زندگی اس ٹیچر کا، اس معلم کا تا قیامت اثر بھی رکھا، رسوخ بھی رکھا، اور اتھارٹی بھی رکھی، ویلیو بھی دی، مقام بھی دیا۔ پوری دنیا سے ماہر نفسیات بڑھ کے سب سے بہترین پیار کرنے والے وہ نبی دے کے قرآن میں تذکرہ کر دیا، ساتھ میں کتاب بھی تیرے لیے مفت میں بھیج دی۔ اور کیا چاہیے؟ علم القرآن، اور پڑھانے والے بھی۔ بھائیو، آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، دل سے پوچھنا، آپ کے قرب و جوار میں مسجدیں موجود ہیں، بچوں کو فری میں پڑھاتی ہیں، آپ کا اپنا دل نہ کرے تو الگ بات ہے، حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہو تو الگ بات ہے، آپ نے ہوم ٹیوشن کا انتخاب کر لیا ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ رب گھر میں امیر اور غریب کے بچے کی برابری کے ساتھ چٹائیوں پہ بیٹھ کے معلم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اور رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آج بھی اس سے بڑھ کے مساوی تعلیم کا نظام دنیا میں کہیں نہیں لگا۔ شاہ کا بیٹا بھی گدائی چٹائی پہ ہے، اور گدا کا بیٹا بھی چٹائی پہ ہے، استاذ بھی چٹائی پہ ہے۔ تینوں کو اگر برابر بیٹھ کے دنیا نے کسی سسٹم میں جڑتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ہلتے ہوئے، زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور اپنے ذہن کو ایک لیول پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رحمان کی تعلیم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں خلق الانسان، اپنے وجود کو دیکھ، چلا جا جہاں تیرا دل کرے، پاؤں کے تلوے کے نیچے جو چمڑا لگایا ہے اگر کسی اور نے لگا کے دیا ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، مجھے اتنا تو دکھا، یہ کسی اور نے لگایا ہے تو اس کی طرف چلا جا۔
اگر یہ لگایا ہوا میرا ہے، دیا ہوا میرا ہے، اس کے نیچے کھینچی ہوئی لائنیں میری ہیں اور اس میں ہڈیوں کا جنکشن میرا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ڈال کے اٹھانے کے سسٹم میرے ہیں، تو پھر تیرے قدم میری طرف آنے چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم کی طرف آنے چاہیے، اپنے رب رحمان کی طرف آنے چاہیے۔ خلق الانسان، تجھے روح کا کرنٹ میں نے دیا ہے، پاور میں نے دی ہے، بجلی میں نے دی ہے، فری میں دی ہے۔ اگر میں اس کرنٹ کا تیرے سے بل لینے لگوں پر آور کے حساب سے کتنی دیر دے گا؟ 12 گھنٹے کے لیے کرنٹ باہر نکال دوں، مردہ اور ڈیڈ پڑا رہے، اور تو اچانک سڑک پہ جا رہا ہو اور میں کہوں کہ نہیں تیرا بل پورا نہیں ہوا لہٰذا سروس ختم، کرتی ہے نا دنیا کی ہر کمپنیاں، جو ہی آپ کا جہاں جیسے مرضی حالات میں پھنسے ہوئے ہوں، ادھر آپ کا مالا پیسہ مکمل ہوا نہیں، ادھر انہوں نے کنیکشن کاٹا نہیں، اور تیرے رب کا بڑا احسان تھوڑی ہے تو جرم کی دنیا میں بھی جا رہا ہے، اللہ تب بھی تیری میری روح کو کرنٹ کو آف نہیں کرتے کہ کہیں شاید وہاں جا کے ہی میرے طرف لوٹ آئے۔ بھائیو دیں قیمت اس کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلق الانسان، روح دنیا میں کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کمپنی کی پاور نہیں، اتھارٹی نہیں، ویلیو نہیں، رحمان کی دی ہوئی ہے۔ آئیے حق ادا کر سکتے ہو تو کرو، بول سکتے ہو تو بولو، رب نے بولنے کا نہیں چھوڑا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، زبان کا لوتھڑا دے کے 3064 زبانیں انسٹال کروائی ہیں، تیرے رب نے ماں بولیاں اس پہ چڑھا دی ہیں تیرے رب نے، اور تجھے ماں بولی سے 70 گنا زیادہ مہربان رحمان کی زبان۔ اگر عربی ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور میں نے تمہیں موقع پہ موقع دیا ہے تو تیری مرضی، آنا تو تو نے میرے پاس ہے، بولنا وہی پڑے گا، سیکھنی ہے تو آج سیکھ لے، پیار اور محبت سے سیکھ لے، تعلق سے سیکھ لے، تیرے کام آئے گی۔ میں نے نبیوں کو بھی اس موقع پہ رب نفسی میں ڈال دینا ہے، تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ تیرا رب بات کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، وہ دنیا میں رحمان ہے، وہ آخرت میں رحیم ہے، ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دوستو اس ایک جملے پہ غور کر کے میں پوری زندگی سیدھی کر سکتا ہوں۔ خلق الانسان، میری نظر اس نے بنائی، کان اس نے بنائے، سماعت اس نے دی، مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز اس نے دی، میرے وجود کو جیسے آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنے کی گدی جو پوری زندگی نہیں بیٹھتی، جن کے دعوے ہیں نا کہ ہماری گدیاں ان پہ بلڈوزر چڑھا دو، ہاتھی چڑھا دو، وہ پھر بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ مالک نے بھی تو گدی لگائی ہے، پھر تو گدی نشین کس کا ہو گیا ہے؟ کہاں کا گدی نشین بنا ہے؟ تو پہاڑوں پہ بیٹھ، تو جنگلوں میں بیٹھ، تو درختوں میں بیٹھ، تو خاروں میں بیٹھ، تو صحرا میں بیٹھ، ننگی زمین پہ بیٹھ، تیرے رب نے تجھے تیری میری اوقات سے بڑھ کے جو گدی لگائی ہے، جو اس میں نرمی رکھی ہے، جو اس میں تبھی ایک جو ہے ڈال دیے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے لیول پہ اپنی جگہ پہ اس نے واپس آنا ہوتا ہے۔ رحمان کو کبھی دینا ہے، اپنے وجود پہ غور کر لیجئے۔ خلق الانسان، وہ تو اتنی با کمال طاقت ہے جس سے تیرا تعلق کمزور پڑ گیا۔ پتہ تو کر پوری دنیا میں اس طرح کی گدی کہیں سے ملتی ہے، لگا پیسے لگوائیے، پتہ کیجئے۔ یہ کولے، یہ ان کے جوڑ اور ان کے اندر جتنا اللہ نے فلیکسیبل سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرے رحمان کا ہے۔ میں اگر اسی ایک جملے کو شروع کر لوں، پوری زندگی چاہیے باقی کہ میں رحمان سے اسی وجود کے جوڑ سے رب کے تعلق کو جوڑنا شروع کروں۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، کتاب اللہ کو پڑھتے چلے جائیے۔ علمہ البیان، تیرے رب نے تجھے بولنا سکھا دیا ہے اور بولنے کے ڈھنگ دے دیے ہیں، کتنے لب و لہجے دے دیے ہیں۔ بچے کو پتہ ہے باہر دشمن ہے تو میں نے لڑنا کیسے ہے، کتا آ گیا ہے تو میں نے اڑنا کیسے ہے، اور اس کو کیا کہنا ہے۔ اور اگر کوئی دوست حملہ کر رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تیری بیان میں سختی کہاں سے آتی ہے۔ اور اگر ضرورت پڑی ہے تو اماں کے سامنے نرمی کر کے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں، ابا کے سامنے عاجزیاں کہاں سے آ جاتی ہیں، بہنوں کے ساتھ پیار کہاں سے آ جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مودت کیسے آ جاتی ہے۔ یہ ایک ہی زبان کے اوپر اور تیرے چہرے کے تیور بدل کے تیرا بیان کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ دنیا رو پڑتی ہے، دنیا ہنس پڑتی ہے، ہوتی تو زبان ہی ہے نا۔ یہ سارے سسٹم کس نے دیے ہیں؟ یہ منہ کے کٹ کس نے لگائے ہیں؟ یہ اندر خول کس نے رکھے ہیں؟
یہ तालू के बड़े बड़े गुंबद किसने बनाए हैं? ये दांतों की रुकावट जकड़ पकड़ करने वाले, हवा को रोकने वाले सिस्टम किसने दिए हैं? और ये हवा को फेफड़े में गुजार के उनको फुला के वापस करके तारों को लगा के उनमें साज पैदा करके उस साज को सोज बनाने के लिए तालू में ला के जुबान के घुमाटू दे के फिर दांतों की जकड़ दे के को हरफों से मिला के लफ्ज बना के लफ्जों को लफ्जों से मिला के जुमले बना के कौन है कि जो तुझे कहने की ताकत देता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर तेरी पूरी जिंदगी जोड़ दी जाती है। और कौन है कि जिसने इन्हीं लफ्जों में ताकत रखी है तलाक, 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 और फिर जिंदगी उजड़ जाती है। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये लफ्ज जो हैं ये सांप क्यों बन जाते हैं? लफ्ज फूल क्यों बन जाते हैं? लफ्ज तोड़ क्यों देते हैं? लफ्ज जोड़ क्यों देते हैं? अल्लामाहुल बयान, ये तेरे रहमान की अता है, सिस्टम उसका है। उसके हक में बोला कर, उसके लिए बोला कर, उसके दिफा में बोला कर, उसकी तौहीद के लिए बोला कर, उसके राग अलापा कर, उसके जिक्र किया कर, उसके तज़किरे छेड़ा कर। सामान मौजूद है तज़किरे छेड़ने का। ये तेरे रब का जिक्र किला है। और पता है रब का जिक्र कितनी चीज़ों से बचा देता है? हाँ, ये दो मिसालें लें। अल्लामाहुल बयान, बयान सीखा मगर रहमान का तज़किरा न सीखा तो क्या सीखा? कई साल बीत गए हैं और ये दूसरा अशरा लगने को है। इकबाल स्टेडियम में लगी हुई नुमाइश का वो वाक़या अभी भी जहन से नहीं उतरा, दिलो दिमाग में बैठा है। छोटा सा बच्चा है, क्यूट है मगर शरारती है, शरारतें करता जा रहा है, इधर उधर जो है वो अपने रंग बिखेर रहा है। मैंने थोड़ी दूर से उसे चेक करने के लिए टेस्टर लगाया और घूरा वो 1 मिनट के लिए रुका, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लेता था, फिर नेक्स्ट आ जाता था। रुका और मुझे कहने लगा, मुझे घूले मत अंकल, मेरे पापा ने कुत बड़ी लगानी है। अब पापा का नाम लेके उसे ये उम्मीद है कि मेरे बाबा सारे हालात को संभाल लेंगे। अगर कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, सख्ती कर रहा है, घूर रहा है, तो मेरे पापा जो है मुझे सिक्योर कर लेंगे, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अरे अगर एक बच्चे के लफ्ज़ उसे मुतमईन कर देते हैं, तूने कभी सोचा नहीं है कि रहमान 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 दुनिया की हर मुश्किल को बना भी सकता है, वो टाल भी सकता है, वो मेरा मुश्किल कुशा है। अगर आपने ये जुमले याद किए हुए हो ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह मैंने मुश्किलों से कह दिया है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। दुनिया में कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती जब तक तू न भेजे, और अगर तू भेजते तो कोई टाल नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतैत वला मुअति लिमा मनात। मेरे अल्लाह जो तू दे दे, दुनिया सारी भी रोकना चाहे रोक नहीं सकती। अल्लाह तू रोक दे, मेरा अकीदा है सारी दुनिया देना चाहे तो वो दे नहीं सकती। इतने मजबूत ताल्लुक से कभी दुनिया को छोड़ दें, मुश्किल को कह दे तुम्हें पता ही नहीं मैं किसका बंदा हूँ। शहर में किसी को देख लें, किसी ग्रुप को कोई हाथ डालता है ना, बड़ी आसानी से कह देता है पुत्र तेनू पता नहीं मेरा केड़ी पार्टी नाल ताल्लुक है, तेनू लैने दे देना पै जान, नीवा नीवा होकर निकल जा, तेनू शायद किसी ने दसिया नहीं मैं कौन हाँ। ये बातें होती हैं। हम अपना आप दिखाते हैं, हम अपनी बहादुरी, अपना कबीला, अपनी बैक दिखाते हैं, हम अपना सियासी असर और रसूख उसको इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान तूने अपने रहमान से ताल्लुक कभी कैश करके ही नहीं देखा। आने दो, जिन्नात को आते हैं, जिन्नात आते हैं आने के लिए, घरों में रहने के लिए, उनका मस्कन भी यही जान है। कभी आपने मजबूत अकीदे के साथ ये कह के देखा, ये कह के देखा भाई आप जो भी अल्लाह की मखलूक हैं इंसान के ताउन के लिए बनी है, नुकसान के लिए नहीं। ताबे हो जाओ तो ठीक रहोगे, वगरना मेरा जिससे ताल्लुक है ना तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। कभी कह के देखा? हमसे तो वो नाई अच्छे निकले, बड़े आमिलों को खिला खिला के थक गए, बेटी के जिन नहीं निकल रहे थे। फैसला कर लिया पूरी बिरादरी आ जाए, आ गई, चटाई नीचे बिछाई, ऊपर चारपाई बिछा दी और कहने लगे यार हमें ज़्यादा तो पता नहीं, कलमा महबूब का पढ़ा हुआ है, अल्लाह से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है,
کلمے کے علاوہ آتا بھی کچھ نہیں. جس طرف کو منہ کرے نا وہ آگے سے، حالانکہ کام تو غلط تھا لیکن جو بھی ہے حقیقت ہے جتنی کسی کو سمجھ آئی، کہنے پہ جس طرف منہ کریں، ہاتھ کریں، بجا دیں، لعنت دیں اور کہیں در پھیٹ ہی. یہاں پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اگر ہم شیطانی طاقتوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی قوت پہ ایمان رکھ کے پڑھیں، شیطان کو لعنت دیں، دھار دیں، پھٹکار دیں، منہ کالا کر دیں، پیچھے ہٹا دیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحمان کے معاملات میں دخل اندازی دے سکتا ہے؟ ہم چیونٹی کو ہٹائیں، ہم مکھی کو اڑائیں، ہم بے شمار چیزوں کو ہٹائیں، مگر یہ چیزیں آ کے بیٹھیں جادو ہو گیا جی، جنات ہو گئے ہیں، یہ مسئلے ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے، گھبرا جائیں، مر جائیں اور جو ہے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں اور اپنی اعصابی طاقت اور نفسیاتی معاملات ختم کر کے بیٹھ جائیں. علمہ البیان، رب نے بیان کس لیے دیا ہے؟ یہ تیری پاک میں ہے تو کھول لیا کر، مسئلہ جو بھی ہے اس کو دیکھ لیا کر، حل موجود ہے اسے پڑھ لیا کر. حسن المسلم مسلمان کا کلا ہے. اگر آپ گھر میں داخل ہو کے، دیوار میں داخل ہو کے سمجھتے ہیں کنڈی لگا کے کہ میں کتے سے یا شیر یا کسی جانور کے حملے سے بچ گیا ہوں، تو دنیا کی جتنی بڑی مرضی طاقتیں ہیں رحمان کے حفظ میں آ کے اور اس کی حفاظتوں میں آ کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی تو پڑھا جا سکتا ہے اور یقین ہو کہ اللہ کے کلمات ہی مجھے بچا لیں گے، اللہ کے جملے ہی مجھ کو بچا لیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے تحفظ میں، رب کی سیکیورٹی میں، اللہ کے کلمات میں داخل ہو گیا ہوں، میں اللہ کے دائرے اور حصار میں آ گیا ہوں، میں اس کی نگرانیوں میں ہوں. بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان، دنیا کے سارے شیطان، شتونگڑے، شاگرد، استاذ، گرو، چیلے سارے مل جائیں. وہامہ، اور دل و دماغ میں موہوماتی چیزیں، توہماتی چیزیں، توہم پرستی کی دنیا کے پھیلائے ہوئے پھندے، یہ سارے مل کے، کوئی ہڑومان نہیں، کوئی جو ہے وہ جو ہمارے ہاں ہوتا تھا شلیڈا، یہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں بندہ رحمان کا ہوں، میں رب کے کلمات کے ساتھ اس کے تحفظ میں موجود ہوں. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ساری دنیا کی نگاہیں میرے اوپر جڑ جائیں، اگر رحمان بچانے پہ قادر ہے تو پھر دنیا میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے. حضرات اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑیں. میں اللہ کے اسماء کی طرف بھی تھوڑا بڑھنا چاہتا ہوں، ابھی تو بہت کچھ پڑھا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ بھی پڑھا ہے. الشمس والقمر یہ جو ہے بھی حسبان، سارے سلسلے پڑھے ہیں. اللہ کی تخلیق پہ اور کائنات کے شاہکار پہ ہماری ہر مہینے کی پہلے جمعے کی ملاقات رہتی ہے. ہماری باتیں چلتی رہیں گی کہ اللہ کی یہ ٹیکنالوجی کتنی عظیم ہے. خود کو رب سے جوڑیے، سب سے بڑی طاقتیں اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے وہ نام جن کو یاد کر کے دنیا جنت نما ہو جاتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے، کبھی اس سے جڑیں اور سر پکڑ کے نہیں بیٹھے بلکہ سکھا کے بیٹھے اور صرف اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو شروع میں تقریباً ہر کتاب قرآن مجید کے شروع میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں نے ماشاءاللہ عجیب و غریب من گھڑت اور جھوٹی باتیں اور روایتیں بنائی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو قبض ہے تو یا قابض پڑھیں. مسنون تو نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے، اگر آپ یہ یقین رکھ کے پڑھتے ہیں یہ مت کہیں کہ یہ مسنون ہے، مسنون نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی لفظ کو اپنا وتیرہ اور عمل بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ اسے شفا بنا دے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت تھی. جب بچھو نے کاٹا تھا یا سانپ نے اس قبیلے کے بڑے کو تو انہوں نے فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی تھی. نہ 7 مرتبہ پڑھنے کی اس وقت دلیل اتری تھی، نہ فاتحہ ان چیزوں کا علاج ہے اس چیز کی دلیل اتری تھی، مگر انہوں نے یقین کے ساتھ رب پہ تعلق رکھ کے ایک اعتماد کے ساتھ کہہ دیا تھا ہمارے پاس دوا دارو ہے، ہم علاج کریں گے، لیکن بدلے میں 30 بکریاں بھی لیں گے. 30 بکریاں لے کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے. دم کیا ہے، میرے رب نے سانپ اور بچھو کا
جو بڑے بڑے سیاسی باوے نہیں کر سکے تھے، اللہ نے اس میں شفا میں بدل دیا، زہر کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ جو زہر میں مارنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے طاقت نکال بھی سکتا ہے، جو چھری کو کاٹنے کی طاقت دیتا ہے وہ اس کو کند بھی کر سکتا ہے، جو آگ کو جلانے کی قدرت دیتا ہے وہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ حضرات جو پانی کو ڈبونے کی جو ہے وہ طاقت دیتا ہے وہ اسی کو تیراکی کا باعث بھی بنا دیتا ہے، وہ اللہ ہے، اس پہ یقین تو ہونا چاہیے۔ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی ہے، دم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، سارا عمل بتایا ہے۔ آقا نے غصے ہو کے یہ نہیں کہا تمہیں کس نے کہا تھا، بدعت کر کے آئے ہو، ظلم کر کے آئے ہو، زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے تم نے، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو دنیا کا کوئی اس وقت ڈاکٹر میسر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ آپ تکلیف میں ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کو کسی جانور نے کاٹا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، رب کا نام لے کے، قرآن مجید کی جون سی آیت آپ کو آتی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور بار بار پڑھیں۔ اِنَّا کل کوثر آ رہا ہے یا کوئی بھی آتی ہے، قل اللہ احد آ رہا ہے، پڑھتے چلے جائیں۔ شفا دینا میرے رب کا کام ہے، اگر رب نے موت نہیں لکھی تو آپ مرنے نہیں لگے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسے شفا سمجھو، اسے علاج سمجھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، یہ دنیا جنت نما بن جائے گی، آخرت جنت ہو جائے گی۔ میں اس وقت مثال لینے لگا ہوں اللہ کے ناموں میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رحمان کا نام آپ نے سنا، آپ کو پتہ ہے رب نے مجھے دینا ہی ہے، میری کوئی چیز جو رب نے دانا لکھا ہے جہاں پڑا ہے وہ آئے گا میرے پاس۔ جس دانے پہ میرا نام لکھا ہے وہ گلگت میں، وہ بلتستان میں، وہ چترال میں، وہ سکردو میں، وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ فیصل آباد کی منڈی میں آئے گا، منڈی سے میرے علاقے میں آئے گا، اس علاقے سے وہ میرے شاپر میں جائے گا، میرے گھر میں 10 افراد بھی اور ہوں لیکن وہ دانہ میرے پاس آئے گا، اگر اس کا ہاف ٹکڑا میرے لیے ہے تو وہی مجھ کو ملے گا۔ ایمان ہونا چاہیے، رحمان ہے وہ، الرحیم۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس انداز میں بنائیے کہ رب اگر دینے پہ قادر ہے تو وہ عادل بھی ہے، قیامت کے دن وہ اسی کا بنے گا جو دنیا میں اس کا بنا ہوگا، نرمی اس پہ کرے گا جو اس کے دین کے لیے نرمی رکھتا تھا، محبت اس سے کرے گا جو اس کی سسٹم اور اس کی شریعت سے محبت کرتا تھا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اگر ہمیں لفظ رحیم سمجھ آ جائے نا، ہم کبھی اپنی تول میں جھول نہ دیں، ترازو میں 2 نمبری نہ کریں، ملاوٹ نہیں کریں، دھوکہ نہیں دیں، کیونکہ ہمیں رب کے سامنے رحیم ہونے کے حساب سے بھی پیش ہونا ہے۔ المالک المالک المالک، کاش آپ کو اور مجھے یہ نام یاد ہو جائے اور پھر پتہ ہو میری جان کا مالک وہ، میری زمین کا مالک وہ، میرے قدموں کا مالک وہ، میرے بول کا مالک وہ، میری زندگی کا مالک وہ، میرے والدین کا مالک وہ، میں چلا گیا میری بیوی تنہا رہ گئی تو مالک وہ، میں اگر کسی وقت اللہ نہ کرے کسی ایسی مصیبت میں چلا جاؤں پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو مالک وہ۔ میری پرسوں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نوجوان کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، بال سفید ہے مگر نوجوان ہے، 2 بیویاں ہیں، کتنے سارے بچے ہیں، اور لگ بھگ 10 ماہ نہ بچوں کو پتہ ہے باپ کہاں ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ بچے کہاں ہیں، بیویاں کہاں ہیں، معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیسے گزرے؟ کہتے ہیں ایک ہی بات تھی، مجھے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نام المالک ہے، وہ سنبھال لے گا۔ میں نے کہا یہ تصور کیسے آیا؟ کہتے ہیں سفر کی دعا سیکھی تھی تو ترجمہ پڑھا تھا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ میں مال اہل کو تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلافت تیری ہے تو نے سنبھالنا ہے، نگرانیاں تیری ہیں تو نے سنبھالنا ہے، ان کا وہاں خیال رکھنا میں تیری ذمہ داری میں دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ سفر میں تو میرا ساتھی بن کے میری حفاظتیں کرے، میں اپنے لیے بھی رجوع تیری طرف کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر میرا سفر ابھی میں منزل تک تو نہیں پہنچا تھا، منزل دینے والا جانتا ہے کہ منزل پہ کس کو کیسے پہنچانا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ہے میرے بیوی میرے بچے محلے نے خبر دی ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ صبر، حوصلہ، استقامت اور صبر اور عزت اور آبرو اور وقار کے ساتھ جیے ہیں۔ حضرات یہ تربیتیں ہوتی ہیں، یہ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے القدوس، میرا رب پاک ہے اور قداستے ہیں۔ آپ نیا جوتا لیتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ کیچڑ والی جگہ سے نہ گزریں، اتنی جوتے کا ایک لحاظ رکھتے ہیں۔
یار وہ جوتے کی کیا ویلیو ہے، لیکن وہ رب جو کائنات کی ہر صاف چیز سے زیادہ صاف، ہر پاک چیز سے زیادہ پاک، اس کے اوپر آپ کیچڑ اچھال دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے سفید سوٹ کو تو بچائیں، اپنی اینک کے شیشے کو تو بچائیں، ہم اپنی گاڑی کو تو صاف رکھنا چاہیں، اپنے وجود کو پاک رکھنا چاہیں، لیکن رب کے ساتھ کہیں اس پہ شرک کی غلاظتیں ڈال دیں، کہیں اللہ پہ نا امیدی کی غلاظتیں ڈال دیں۔ القدوس، جسے پتا ہوگا میرا رب پاک ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک ہی، تو پھر یہ بندہ رب کے بارے میں ذہن بھی پاک رکھے گا، سوچ بھی پاک رکھے گا، فکر بھی پاک رکھے گا، عقیدہ بھی پاکیزہ رکھے گا، نظریہ بھی پاکیزہ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے السلام، وہ سیف ہے اور سیکیورٹی دیتا ہے۔ رب کو آج تک کوئی نہیں ہلا سکا۔ فرعون کی کوشش تھی رب العالمین کو جھٹکا دے، اور حامان کی کوشش تھی، انجینئر تھا کہ بہت بڑی جو ہے رب تک اپروچ کا ذریعہ بنائے۔ قارون دولت لگانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، نمرود فوج اور سپاہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ابو جہل جو ہے وہ اپنی پوری جہالتیں لے کے بیٹھا تھا، لیکن آج تک رب کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ رب کو ہلانا تو بڑی دور کی بات، رب تک کسی کی ایسی اپروچ نہیں ہوئی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دے، لیکن اللہ کی اپروچ ہے، جب چاہے جس کی دربار ہلا دے، جون سی سرکار ہلا دے، جس کی دستار ہلا دے، جس کا وجود ہلا دے، جس کے نیچے قدموں کی زمین ہلا دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ دے اور جھٹکا دے، پوری دنیا کو گھروں سے باہر نکال دے، وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اور وہ اس ہلتی ہوئی زمین کو فوری روک کے امن جعل الارض قرارا، پانیوں کے اوپر پھر پرقرار اور باسکون بنا دے، وہ اتنی طاقتیں رکھتا ہے، وہ میرے سیفٹی، سیکیورٹی، سلامتی، وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ حضرات پڑھتے چلے جائیے اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے۔ آپ یقین کیجئے، میں ایک لفظ لینا چاہ رہا ہوں، الجبار، اللہ کا ایک نام ہے جبار۔ ہم سمجھتے ہیں جبر کرنے والا، جبار عربی میں جبیرہ سے ہے۔ جبیرہ ہڈی ٹوٹی ہوئی کی جگہ جہاں پٹی باندھی جاتی ہے سپورٹ کے لیے، جو پیمانہ یا جو سکیل یا فٹا یا جو لکڑی وہ ساتھ میں سپورٹ کے لیے دی جاتی ہے، اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والا اللہ الجبار، ٹوٹے دلوں کا علاج رکھنے والا اللہ الجبار، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دینے والا اور پھر سے ناراض لوگوں کے رخ موڑ دینے والا الجبار۔ رب کو جبار کہہ کے اپنے ٹوٹے دل پیش تو کرو، ٹوٹے تعلق سامنے تو لے کے آؤ۔ اللہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، ایک پٹی اس کا جو ہے سپورٹ بن کے اس کو جوڑنے کا جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ تو پوری کائنات کو جوڑنے والا ہے اللہ، ٹوٹے ہوئوں کے دل جوڑنے والا ہے اللہ، معاملات بگڑے ہوئے سلجھا دینے والا ہے۔ اے جبار، میرا سہارا بن جا، میرا آسرا بن جا۔ میرے خیال میں رحمان کے ساتھ 99 ناموں کو لے کے بندہ سفر شروع کر دے اور ذکر شروع کر دے، تلاوتیں شروع کر دے، کتاب اللہ سے جڑ جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بندہ پھر کہیں اور جگہ پہ کسی جگہ پہ دھکے کھائے گا، دھکے کھائے گا۔ حضرات، زندگی کا ایک منفرد واقعہ ہے جس کی خبر شاید میرے ماں باپ کو بھی نہیں، بہن بھائیوں کو بھی نہیں، کسی یار دوست اور ٹیچر کو بھی نہیں، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بہت چھوٹا تھا، اسی کلاس تھی اور شہر سے لگ بھگ 14 کلومیٹر پیدل سفر، جنگلوں اور دیہاتوں سے گزر کے ایک دربار کے اندر موجود سکول پہ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے جو استاد جی تھے اس دربار پہ بیٹھتے تھے، وہ ذکر اذکار کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کچھ بھی، لیکن وہ اکثر ایک جملہ بولا کرتے تھے جس کا عربی میں ترجمہ یہ بنتا ہے، سترک یا رب، اللہ پردے رکھی، اللہ پردے رکھی۔ اور کبھی کبھی وہ بول دیتے تھے، اللہ تیریاں رکھاں، تیری حفاظتیں۔ بارش بڑی شدید ہوئی اور اس قدر شدید تھی کہ کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سڑک تھی، دوسری طرف سوئی گیس والوں کے پائپ تھے اور تیسری طرف لائن تھی، اور درمیان میں راستے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جگہ کم از کم 9 فٹ گہری، 9 فٹ گہری تھی، اور قد بھی وہ ماشاءاللہ ایک تیسری کلاس کے بچے کا جو ہوتا ہے بیگ ساتھ تھا۔
چلتے چلتے ڈوبتے ہوئے اچانک پاؤں نیچے گیا ہے، پورے کا پورا پانی میں ہوں، تیراکی مجھے نہیں آتی، ہاتھ پاؤں مارنے بھی شاید کوئی ڈھنگ سے نہیں آتے تھے، بیگ کا بوجھ بھی اوپر تھا، سارا کچھ تھا، دنیا نہیں دیکھ رہی، ایک ہی وہ ذہن میں آیا کہ استاذ جی اپنے رب کا نام لیا کرتے تھے، ذہن میں صرف تصور آیا ہے، پانی میں زبان ہوتے تو کھا ہی رہی تھی، حرکت کیا کرتی، کیا سمجھ آتی ہے اس وقت؟ آپ یقین کریں اس تصور نے جو رب سے اللہ یہاں تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات مجھے نہیں علم دنیا کی کون سی طاقت باہر لائی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کشتی تھی، نہ چپو تھا، نہ سہارا تھا، نہ کوئی دنیا تھی، نہ آواز کسی کو دی جا سکتی تھی، نہ کوئی دیکھ رہا تھا، جو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک جڑے ہوئے تصور نے باہر، اگر وہ سمندروں کے اندر جہازوں کو تباہ کر کے ٹائٹینک کے اندر جو بچی 90 سال کی عمر پا کے پھر فوت ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی سہارا نہیں تھا، اکیلی تھی، ماں باپ بھی نہیں بچے تھے، لیکن کس چیز کے ذریعے اس کو ساحلوں پہ سمندروں کے کناروں پہ لا کے ڈال دیا گیا تھا؟ وہ ذات قادر ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، مشکل میں اس کا ذکر کریں، اس کو بلائیں، آسانیوں میں اس کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ جڑیں، عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کا آغاز اس ماہ مبارک کے ساتھ مزید اچھا کر دیں، اس کو حسین و جمیل بنا لیں، قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ بھوکے نہیں مرتے، آپ پیاسے نہیں مرتے، شوگر کے مریضوں کو بھی روزے رکھتا دیکھ رہا ہوں، اور فخر نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، فجر کے بعد بھی گفتگو رہتی ہے اور گھنٹہ ڈیڑھ بولنے کے بعد جسم میں پانی نہیں رہتا، جمعے بھی ہوتے ہیں، عصر کے بعد کی بھی گفتگو، لیکن اس کے ساتھ ایک تعلق اور آسا ایسی چیز ہے جو بندے کو دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ جس نے زندگی کا وسیلہ پانی بنایا ہے، وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ کھانا نہ ملے پھر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ جسم کو اندر کی طاقتوں کو حکم دے سکتا ہے کہ خبردار تیار رہنا، میں نے آپ سے یہ کام لینا ہے۔ قادر سے اپنا تعلق مضبوط کر دیں۔ قادری کہلوایا مگر اللہ کی قدرتوں کو نہ سمجھ سکا، طاقتوں کو نہ سمجھ سکا، نقش بندی کہلوایا، وہابی کہلوایا، سنی کہلوایا، نام بڑے بڑے چن کے اچھے رکھ لیے، لیکن محبوب کی سنتوں کو لے کے رب کے ساتھ توحید والا تعلق نہ رکھ پایا۔ رمضان پایا مگر رحمان کو نہ پا سکا، رحمان مل گیا مگر قرآن کے معانی کو نہ سمجھ سکا، اور رمضان مل گیا مگر قرآن کو سمجھ نہ سکا، تو پھر زندگی بیکار ہے۔ میرے بھائیو، ایک مہینہ اسے اپنے لیے بھی کچھ خاص کر لیں، اس میں کچھ اپنے لیے بھی کما لیں۔ آخری عشرہ بھی آ رہا ہے، اعتکاف بیٹھنے والے بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے دکانوں پہ بیٹھنے والے بھی ہوں گے، دن ان کے بھی گزر جانے ہیں، دن ان کے بھی گزرنے ہیں۔ انہوں نے دنیا کا کما لیا ہے لیکن آخرت سے شاید دور ہیں، اور انہوں نے اپنی عقبہ کے لیے کچھ بنا لیا ہے۔ دونوں طرف جو ہے اس کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات، ہم نے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ جزائے خیر دے، مسجد کی انتظامیہ نے گزشتہ ملاقات میں خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کچھ احباب کو حسن المسلم دینا چاہ رہے ہیں، جو پہلی صفوں میں ہیں، جلدی آئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں نے ساتھ توجہ دلا دی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو سوٹ سلوائیں، فرنٹ کی پاکٹ بنوائیں اگر حفظ نہیں کیا ہوا، اور اس سائز کی اسے جیب میں رکھیں۔ جب یہ پورا رحمان کا ذکر سینے پہ ہوگا، دل پہ ہوگا، دل کو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ ماں بچے پہ سوتے ہوئے صرف ہاتھ رکھ دیتی ہے، بچے کو آسرا ہوتا ہے کوئی ہے، اور تھپکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ اپنا سفر رکھیں، اس کو پائیں گے، اس پاس ہوگا تو آپ کو اپنی طہارت کا بھی لحاظ ہوگا، وضو کا بھی خیال ہوگا، اور کمی بیشیوں کو بھی میں اور آپ دیکھ سکیں گے، غلط بیانی سے بھی رک سکیں گے۔ میں ذرا وقفہ دے رہا ہوں، اگر میرے ساتھی تیار ہیں دوست احباب، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے جب کتابیں دی تھیں تو دوست احباب اس چیز کو، میرے خیال میں مسلمان سب سے زیادہ نظم و نسق کا مالک ہوتا ہے، لیکن ہوا یہ
کہ جیسے جس کے ہاتھ میں آیا جو آیا نہیں، ایسے نہیں۔ آپ تشریف فرما رہے ہیں، میں اپنے دوست احباب جو ڈیوٹی پہ ہیں ان کو ذرا کہتا ہوں کہ بیٹھنے والے ساتھیوں کے جو گفٹس ہیں آپ سکون سے جمعے میں ہیں، اور یہ وقفہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تھوڑا سا رکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو آپ نے ان وقفوں میں جھولیاں پھیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اس جھولی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وہ تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے۔ دینے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ زندگی میں، مال میں، دولت میں، اہل و عیال میں برکتیں دے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ ایک گفٹ ضرور خریدیے اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، قرآن مجید گفٹ کریں، حصن المسلم گفٹ کریں، کوئی اچھی کتاب گفٹ کریں، کوئی روزوں کے مسائل کے اوپر ایک اچھی جاندار صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھرپور جو ہے احادیث پہ مبنی کوئی نہ کوئی گفٹ لوگوں کو دیں۔ تو احباب انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ہر لائن کے اندر سے دوست گزرتے جائیں گے۔ فرنٹ سے جیسے بھی ہے یہ لگ بھگ 500 نسخہ ہے، جس میں خواتین کی طرف بھی بھیج دیا گیا ہے، اور خواتین اوپر جو موجود ہیں وہ دیکھ لیں اس کی جن کے پاس یہ ڈیوٹی ہے۔ صف سے ترتیب سے شروع کریں، آگے سے لے آئیں تاکہ نہ پھر وہ ایک نظم و نسق رہے، پتہ رہے کہاں ملے کہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزا دے، لینے والوں کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں یہ وقفہ دے رہا ہوں، ذرا اس میں احباب آسانی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے خاموشی سے۔ جی باقی باہر دیکھ لے، پیچھے سے جو ساتھی ہیں ان کو بھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت سے بھی نوازا ہے اور ماشاءاللہ ہر گھر میں قرآن بھی ہے، لیکن آپ اسے اپنے سفر کا ساتھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ میں نے گاڑی کو جلتے دیکھا ہے، اس کی کتاب کو بچتے دیکھا ہے، پوری گاڑی کے لوگوں کو مرے ہوا دیکھا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتا ہوں جو فرنٹ پہ ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اللہ نے اسے بچایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، رفیق سفر ہے، رفیق حیات ہے، زندگی کا ایک جو ہے وہ قانون بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ آپ کو موقع دے اس کتاب کو کھولیں، اس کے اوراق کی زیارت کریں، اس کو وزٹ کریں اور اس کو پڑھتے رہا کریں، نشانی لگا لیا کریں۔ اور یہاں میں اس بدو کا واقعہ ضرور ذکر کروں کہ جو گاڑی چلاتے ہوئے ہر اشارے پہ رک رہا ہے، اور میرا اس کے ساتھ یہ پہلا سفر ہے۔ جب بھی اشارہ لگتا ہے جتنے منٹ سیکنڈ کا، وہ مسواک نکالتا ہے، کرتا ہے، جلدی سے رکھتا ہے، پھر حمائل گاڑی کے اس جو ہے حصے سے اٹھاتا ہے جہاں اس نے رکھی ہے، نشانی بیچ میں لگی ہوئی ہے، اور اس نشانی کو نکال کے وہاں پہ رکھ کے آیت کے سامنے اسے اتنا استحضار ہے رکھتا ہے، پھر اگلے اشارے پہ کھولتا ہے، اس جگہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ تلاوتیں شروع کر دیتا ہے۔ ایک آیت پڑھی جائے یا ڈیڑھ، جتنی بھی۔ آخر میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا زندگی مصروف ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے۔ تو میرا رحمان کے ساتھ تعلق ان فارغ اوقات کو میں ضائع نہیں کرتا، جاری رکھتا ہوں۔ چلتے پھرتے سال میں کئی مرتبہ قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا ہے، اور فارغ اوقات دائیں بائیں فضولیات میں نہیں گزرتے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے سارے موقع ہوتے ہیں میرے اور آپ کے پاس، مجلسوں کے اندر، دوستوں یاروں میں۔ مہمان گئے ہیں، میزبان گھر کھانے کے لیے گیا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھا، قرآن مجید نکالے پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ انشاءاللہ العزیز آسانیاں فرمائے گا، اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید تھے، اس میں میرے خیال میں شاید یا کوئی بچے نے پھینکا، اس کو رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن احباب تک یہ ہمارا تحفہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور ہم درخواست کریں گے کہ آپ بھی اپنی فیملی میں، خاندانوں میں افطاری کرواتے ہیں اس موقع پہ جہاں بہت کچھ اور ہے، تو اس طرح کا اگر چھوٹے چھوٹے اہتمام شروع کر دیں تو جتنی شیطان کی کوششیں جاری ہیں اتنی انشاءاللہ آپ کی محنتوں سے رحمان کا نام بلند ہوگا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی صرف تکبیر ہی نہیں پڑھنی، اللہ اکبر ہی پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اپنے رب کا نام بلند کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے ساتھ کلام کیا، تو کیا وہ کلام آمنے سامنے تھا؟ سوال پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ معراج پہ گئے ہیں، آپ کی رب سے بات ہوئی؟ کہا جی۔ کہا آپ نے دیکھا بھی؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ نور انا ارا، رب نور ہے، نور کے پردوں میں تھے تو اسے نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، لائٹیں چلی ہوئی ہیں، آپ سامنے فرنٹ کا سارا سین دیکھ رہے ہیں، اور جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ آپ کو بھلے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، آپ اسے اندر نظر نہیں آ رہے۔ لوگ گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں جی لائٹ تھی میں نہیں دیکھ سکا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے تھے، مگر اللہ نے سرپرائز رکھا ہے۔ اللہ کا دیدار یہ جنت میں جا کے ہونا ہے، دنیاوی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، خواہ وہ نبی کی آنکھ ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لا یدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، ساری نگاہیں مل کے وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کب ہونا ہے؟ جب رب نے دیدار کی طاقت دینی ہے اور موقع دینا ہے۔ جناب خضر ولی تھے، نبی تھے یا فرشتے تھے؟ یہ اللہ کے بندے تھے، نبوت کی صراحت نہیں ہے، فرشتے ہونے کی دلیل نہیں ہے،
ان کے پاس اللہ نے ایک علم تھا، اور اس علم کو ایک نبی کے ساتھ جوڑ کے کچھ وقت جو ہے، باقی ان کے بارے میں جو غلط تخیلات ہیں صوفیوں نے بنا رکھے ہیں کہ خضر ابھی تک زندہ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ نے اپنی مجلس میں بیٹھے کہا تھا جو بھی زیرو چیز ہے آج کے 100 سال بعد وہ باقی نہیں رہے گی، اس دنیا پہ نہیں ہوگی۔ تو دلیل ہے اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ تو یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ کام لیا، لیکن ہے کہ ہر جگہ کوئی خضر ہوتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، وہ نقصان کر دیتا ہے۔ یہ باتیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ نہاتے ہوئے وضو کر لینا چاہیے یا نہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، جواز ہے، ضروری نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ آپ کا وہی وضو، اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا نہاتے ہوئے تو آپ کا وضو کافی ہے۔ اکثر مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، امام صاحب نماز کے فوراً بعد دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں امام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ نماز کے بعد ذکر اذکار ضروری ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پہ، اور جو فوری طور پہ اٹھ جاتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب فوری دعا کروا کے زیادتی کر رہے ہیں کہ ذکر کا موقع نہیں دے رہے، تو جو ماشاءاللہ 1 منٹ لگتا ہے اٹھتے ہیں اور رکعتیں شروع، معلوم نہیں پیچھے، ٹھیک ہے مانتا ہوں کوئی ایمرجنسی ہے، بندہ نکل سکتا ہے چلتے پھرتے، لیکن نماز کے بعد گولڈن چانس ہے، آپ کو جو بک دی ہے نا اس میں نماز کے بعد کے اذکار موجود ہیں، جیب میں رکھیں، جس موقع پہ آپ ہیں اس کی فہرست کھولیں، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اتنا بڑا گفٹ آپ کو ہر موقع کی مناسبت سے ہے۔ سونا چاہتے ہیں، ذکر موجود ہیں، اور وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ دی نالج القرآن اکیڈمی 12:30 وقت دورہ قرآن ہو رہا ہے النور انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت، خواتین اور بچیوں کے لیے، تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جامع مسجد علی نعمت کالونی میں آج دعوت افطار ہے، درس قرآن مولانا شفیق الرحمان صاحب کا ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جامع ابی بکر للبنات حافظ کالونی نمبر 2 گلی نمبر 2 میں بھی درس قرآن ہے، ہر ہفتے کو صبح 9 بجے، رمضان میں 11 بجے تک، اس میں بھی خواتین جو ہے وہ شرکت کریں۔ دوست احباب جانتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، ہم پورا سال بلا توقف اپنا تعاون اللہ کی توفیق کے ساتھ دنیا کو جو ضرورت مند ہیں کوشش کر کے ان تلک پہنچتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں مدارس سے میں نے معذرت کی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ چلیں ہمارا کوئی مناسب سیٹ اپ جو ہے وہ چل جائے۔ مجھے تقریباً 3 ہفتوں سے میں ایک گھر کو گرے ہوئے دیکھا ہے، صورتحال ایسی ہے کہ چھت نہیں ہے، بہت اس طرح کے مسائل ہمارے ساتھ بے شمار زندگیوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ابھی فوری، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا۔ دیکھنے کے بعد جو ترتیب تھی چل رہی تھی انہی کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے آسانیاں فرمائے جن پہ مشکلیں ہیں۔ ہمارا آج کا بھی تعاون بھرپور طریقے سے انشاءاللہ العزیز، یہ رمضان کے جمعے، ان میں سے صرف ایک نیپال سے جو آتے ہیں جمال صاحب، ان کا بیچ میں ہے، باقی انشاءاللہ العزیز غریب، یتیم، مسکین جو واقعی ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارا یہ تعاون ان کے گھروں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہمت دے۔ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ احباب سمجھتے ہیں، اور بارہا میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ 2.5% آپ نے نکالنا ہے، عشر نکالنا ہے، نصف عشر نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دولت کاروبار دیا ہے اس میں زیادہ حساب و کتاب میں جو پڑتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے پچھلے سال جب شروع کیا تو میرا اتنا سٹیٹس تھا، اتنا میرے پاس جو ہے وہ مال تھا، اب اللہ کا شکر ہے اگلا سال لگا ہے میرے پاس اتنا اضافہ ہے، تو میں کیوں زیادہ حساب و کتاب کروں، میں اوورآل سارا کچھ دیکھ کے اللہ کے راستے میں اتنا۔ اور دوست ملے وہ کہتے ہیں کہ میں بینک میں پیسہ تب رکھتا ہوں جب اس کی پہلے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، آلریڈی پہلے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ میرے ساتھ ایک نہیں، اللہ کا شکر ہے سینکڑوں ایسے کردار ہیں کہ جو اپنی زندگی کے تجربے شیئر کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس سے ایک عملی رہنمائی ملتی ہے، کتاب و سنت کی تو ہے، تو اپنے پیسے اپنے معاملات دینا تو ہے ہی ہم نے، اللہ اگر لے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی، لہٰذا اپنے ہاتھوں سے خود دے لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ سلسلے ہمارے چلتے رہیں گے، اور ہمارا آج کا تعاون بھی انشاءاللہ ایک خوبصورت جگہ پہ دعاؤں کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ حضرات ہم بسا اوقات پردہ رکھتے ہیں، بسا اوقات آدمی سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، پیچھے مصائب یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعتاً سفید پوش ہیں، وہ مانگنا نہیں چاہ رہے ہوتے،
مگر ان کا حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اور کتاب اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے، ان لوگوں تک بھی پہنچنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ قبول کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہماری عقبہ درست کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، تیرے بندوں کو تیرے در پہ نہیں لا سکے، اللہ کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کو قبول کر، اللہ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال۔ لوگوں رمضان میں فیصلہ کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ توحید اپنانی ہے اور اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔